السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حیدر بادشاہ، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی چینل۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک اسکاؤٹ موجود ہے جس کا نام حسینیہ ہے، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ناظرین، ان کا کام اگر میں آپ کو بتا دوں تو محرم حرام میں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے، اور جلوسوں میں میڈیکل کیمپ کا یہ لوگ انعقاد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ 12 ربیع الاول میں کیک کاٹے جاتے ہیں اور یوم شہیدہ بھی مناتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور مزید معلومات لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل کرم سر ہے۔ اپنا نام بتا دیں اور آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ میرا نام علی عباس ہے، میں حسینیہ آرگنائزیشن کا جوائنٹ سیکرٹری ہوں اور محرم کے پروگرامز کا حسینیہ کا کوارڈینیٹر ہوں، دونوں سیکشنز فرسٹ ایڈ اور اسکاؤٹس کا۔ اور ایام اعضاء کے حوالے سے ہم مختلف امام بارگاہوں میں سیکیورٹی یعنی باڈی سرچ کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے میڈیکل کیمپس لگتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے کل 2 دن لگ چکے ہیں۔ پروسیشنز جو محرم کے ہوتے ہیں، ان محرم پروسیشنز میں ہم لوگوں کے اسکاؤٹس جو ہیں فرسٹ ایڈ کے ساتھ اور کسی بھی ایمرجنسی کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، اور وہ اس میں چلتے ہیں۔ جیسے کہ کل 6 محرم کا جلوس تھا لاہور کا، اس کے اندر ہمارے اسکاؤٹس موجود تھے رسالہ بازار کے۔ آج 7 محرم ہے اور آج 4 جگہ پہ ہمارے اسکاؤٹس ڈیوٹی پرفارم کریں گے، جس میں ایک بڑا کروشل پوائنٹ ہوتا ہے دھوپ چھڑی ساندہ لاہور میں، جہاں پہ ہمارا فرسٹ ایڈ کیمپ لگتا ہے، اور وہ فرسٹ ایڈ کیمپ ٹل اینڈ آف دی پروسیشن رہتا ہے وہاں پہ موجود، جس میں ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے پیرامیڈکس اور اسکاؤٹس اویلیبل ہوتے ہیں زنجیر زنوں کی خدمت کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آ جائے تو اس کی خدمت کے لیے۔ اور پھر اسلام پورہ میں پانڈو اسٹریٹ، سید پارک اور بلاک سیدہ میں سیکیورٹی کو چیک کرتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ رہ کے، اور کوارڈینیٹ کرتے ہیں۔ سر، اسکاؤٹ کا نام حسینیہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ نام اس کا حسینیہ اسکاؤٹس ہے۔ اس سے پہلے جب یہ 1970 میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی تو چند کالج کے اسکول کے چند نوجوان تھے جنہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور اس وقت یہ رفاع شیعہ طلبہ جو تھی، تنظیم شیعہ طلبہ رفاعی کے نام سے تھی۔ بعد میں اس کو پراپر ٹریننگ کے ساتھ حلال امر پاکستان سے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لی، اور پھر اس کا نام حسینیہ آرگنائزیشن رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کا نام ضرور حسینیہ آرگنائزیشن ہے، آگے چل کے یہ 2 حصوں میں اس کو ڈیولپ کیا گیا، ایک بوائے اسکاؤٹ کا شعبہ اور ایک فرسٹ ایڈ کا شعبہ، اور حسینیہ کے نام سے ہی یہ چلا۔ اور حسینیہ اسکاؤٹس کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے، صدر پاکستان لیٹ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے میڈل آف میرٹ یعنی صدارتی ایوارڈ حسینیہ اسکاؤٹس کو دیا گیا، جو پورے پاکستان میں ایک ہی گروپ ہے جس کے پاس یہ ایوارڈ ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ کے لیے ہمارا کام چلتا رہا۔ لفظ حسینیہ صرف ایک سمبولک ہے، لیکن ہمارا کام اور کسی چیز سے، کسی مذہب سے، کسی فقہ سے نہیں ہے۔ اسکاؤٹنگ از فار ہیومینٹی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے جشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا اسٹال اسٹیبلش ہوتا ہے جس میں فرسٹ ایڈ پوسٹ ہوتی ہے، اور ہمارے ہی اسٹال پہ سب سے پہلے جو مرکزی جلوس ہے اسلام پورہ کا آتا ہے، اور وہاں پہ کیک کٹنگ سیریمنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم 6 ستمبر، 23 مارچ، 14 اگست، 9 نومبر اور 25 دسمبر کے فنکشنز حسینیہ کے اپنے ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ ہم اس میں شریک اپنے اسکاؤٹس کو بلاتے ہیں، ٹرینڈ کرتے ہیں پراپر اسکاؤٹنگ کے لیے، اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن اور پنجاب بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے جو پروگرامز ہیں، کیونکہ ہم پنجاب بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے بعد رجسٹرڈ ہیں، تو ہم ان کے پروگرامز میں ان کی ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے شرکت کریں، جس میں ہم نے گورنر ہاؤس کی وزٹس ہیں، گورنر صاحب کی انویسٹر سیریمنی ہے، گورنر ہاؤس کی پلانٹیشن ہے، جو کہ ہم آپ کو اپنی ایک ریل دیں گے، آفیشیل ریل، ایک اپنی پریزنٹیشن دیں گے۔ ابھی ریسنٹلی جیسے محرم کے حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تھا، تو ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کے ساتھ ہماری پریزنٹیشن میٹنگ تھی، جو تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ کے وقت یہ چلی، اور اس میں ہم نے لاہور کے اندر کرنے والی اپنی چیزوں کو بھی بتایا، اور انہوں نے ویریفائی بھی کیا، اور وہ انشاءاللہ وزٹ کے لیے بھی آئیں گے، اور ڈی سی لاہور بھی وزٹ کے لیے آئیں گی، کیونکہ انہوں نے ہماری کام کی پریویس ورکنگز دیکھی ہیں اور لوگوں سے سنی بھی ہیں اور ثبوت کے ساتھ دیکھی ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی جیسی چیز ہو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے لیے حاضر ہوں، اور ہمارے لیے فوکس جو ہے وہ انسانیت ہے، ہمارا فوکس مذہب نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کھل کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پراپر اسکاؤٹنگ وے سے۔
اچھا سر، جلوس اور روزہ میں آپ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اور اس میں کم از کم بھی ہزاروں سے تعداد آئی ہوتی ہے موجود، تو اس میں آپ کی کل تعداد کتنی اور آپ کس طرح یہ سب مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ممبرز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ جب ایک بچہ اسکاؤٹ بنتا ہے 7 سال کی عمر سے اور ہمارے پاس آتا ہے، اور وہ پھر اس میں سے بیشتر ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ پھر چل پڑتے ہیں. جیسے یہ میرے ساتھ عدیل کھڑے ہیں، یہ اب ماشاءاللہ سے ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، لیکن یہ اپنی ڈیوٹی کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر دانش بیگ کھڑے ہیں، یہ میرا خیال غالباً 5 سال کے تھے جب آئے تھے. یہ پڑھے، کالج میں پڑھے، اس کے بعد یہ پروفیشنل ڈاکٹر ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں جاب بھی کرتے ہیں. ان سب کے علاوہ ہمارے پاس ایسے بھی اسکاؤٹس ہیں جو بابڈا اور دیگر اداروں میں بڑے اچھے جی ایم لیولز یا اس سے اوپر کی پوزیشنز میں، یا پیراملٹری ٹروپس یا ملٹری ٹروپس کے اندر بھی ہمارے وہ ہیں جو یہاں سے اسٹارٹ لیا انہوں نے اور وہاں چلے گئے، اور وہ بھی اپنے فارغ اوقات میں جب جب ان کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ آ کے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر زیغم عباس ہیں ہمارے ساتھ، میو اسپتال سے تعلق رہا ہے ان کا بہت وسیع، لیکن یہ کہ ہر سال یہ ہمارے ساتھ آ کے اور ہمارے فرسٹ ایڈ کیمپ میں کام کرتے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی اس چیز میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف یہ کہ خود کام کیا بلکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے بہت سارے لوگوں کو ٹرینڈ کیا، جس کو 1122 ریڈ کریسنٹ پاکستان اور جو مزید ڈاکٹرز ہمارے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمارے پیرامیڈکس کو جب کام کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ڈاکٹر صاحب کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی ہمارے ساتھ 42 سال ہو گئے ہیں، 42 ایئرس. عدیل کو ماشاءاللہ سے 22 سال ہو گئے ہیں. یہ ڈاکٹر دانش کو 26 سال ہو گئے ہیں. وقار کھڑے ہیں پیچھے ماشاءاللہ سے 7 سال کے آئے تھے، اور حسینیہ کو انہوں نے اپنے 7 سال میں سے 30 سال دے دیے. فہیم کھڑے ہیں، چھوٹے سے تھے اس وقت تو ان کی داڑھی مونچھ نہیں تھی، اسکول میں پڑھتے تھے. ماشاءاللہ سے آج یہ جاب کر رہے ہیں، اور ان کا بھی عرصہ دراز 12 سے 14 سال ہو گیا. مجھے خود 42 سال ہو گئے ہیں. میں تو جب آیا تھا تو ایک اسکاؤٹ تھا، پھر میں نے قائد اعظم اسکاؤٹ کیا، اس کے بعد جو ہے میں نے بیسک یونٹ لیڈر کورس کیا، پھر میں نے ووڈ بیچ کیا. اسی طرح ڈاکٹر دانش نے بیسک یونٹ لیڈر کورس کیا، وقار ہیں انہوں نے بیسک یونٹ لیڈر کورس کیا، اور ہمارے مرحوم صدر خوشتر صاحب سلور بام تک اور اسسٹنٹ لیڈر ٹرینر تک گئے. تو ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس پروفیشنل اسکاؤٹرز ہیں جو اسکاؤٹنگ کو سمجھتے ہیں، اس کی ٹریننگ لیتے ہیں، نہ صرف حسینیہ کے اندر بلکہ حسینیہ سے باہر گھوڑا گلی نشیمن جو پنجاب بوائے اسکاؤٹ کا انٹرنیشنل سینٹر ہے وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں مری کیمپس کے اندر. اور انٹرنیشنل اور لوکل جمبوریز جو پاکستان بوائے اسکاؤٹس کی ہوتی ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں. فرسٹ ایڈ کیمپس کے حوالے سے ہمیں بہت ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور ہماری اسکاؤٹنگ کی ایکٹیویٹیز جو ہم شہداء کے اس پہ جاتے ہیں ہر سال بچوں کو لے کے، اور خود اٹ سیلف جاتے ہیں اور وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور سیلیوٹ کرتے ہیں یونیفارم میں. ویسے یہ دیکھیں ہمارے ایک اور ممبر آ گئے ہیں، حسن صاحب. حسن آئیں ادھر آئیں. حسن بھی بہت چھوٹے تھے ماشاءاللہ سے، اب یہ بال بچے دار ہیں. جی پوری فیملی ہے. اچھا، اور حسینیہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان بچوں کے گھر میں اللہ ان سب کو صاحب اولاد کرے. جب بھی کوئی کہیں پہ بھی کوئی ایسی خوشی کی خبر آتی ہے کسی کے گھر میں تو ہم سب اس کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ایک اور ممبر آ گیا ہمارا. تو اس رفتار سے ہمارے ممبروں کی تعداد، اور ہمارے ممبرز وہ ہیں جن کا ڈیٹا ہم کسی سے بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ویریفائڈ ممبرز ہیں، ہم اپنے ہر ممبر کے رسپانسبل ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نارملی لوگ اپنا ڈیٹا ہائیڈ کرتے ہیں، ہم ہائیڈ نہیں کرتے. ہمارا اپنا حسینیہ کے اندر ایک نادرہ سسٹم ہے، ایک ہمارا سافٹ ویئر سسٹم ہے جس کے اندر ہمارا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوا ہوا ہے، اور وہ ویریفائڈ ڈیٹا ہے. ہم سے کوئی بھی کسی وقت لے لے، کہیں پر بھی ویریفائی کر لے. سر اگر آپ جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ حسینیہ کو آج تقریباً 50 سال کے قریب ہو گئے ہیں. کسی ایڈ، کسی کی سپورٹ، کسی کی اعانت یا عنایت کے بغیر ہم چلے ہیں آج تک. پہلے کچھ لوگ تھے جو اس کو چلاتے تھے مل کے، جو ممبرز تھے ہمارے. آج ماشاءاللہ سے یہ پورا درخت لگا ہوا ہے اور ہر ایک اپنے اپنے حصے کا اس میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے آج حسینیہ ماشاءاللہ سے بڑے سیٹلڈ طریقے سے چلتی ہے. جی میں نے آپ کو کہا کسی سے نہیں ملتے، یہ سیلف جنریشن ہے. کبھی لوگ مل کے تھوڑے سے پیسے ڈال کے چلایا کرتے تھے،
میں نے آپ کو کہا نا کہ اب یہ پورا باغ لگ گیا ہے. اب یہ ماشاءاللہ سے سب آن جاب ہیں. جیسے یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, یہ گورنمنٹ جاب میں ہیں, وقار ہیں, انٹرپرینیور ہیں, اپنا ان کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا کام کرتے ہیں, ڈاکٹر دانش اپنا کلینک چلاتے ہیں, اپنی جاب کرتے ہیں, میں اپنا انٹرپرینیور چلاتا ہوں. تو اس کا کیا ہے کہ یہ وہاں سے ہم لوگ خود اپنے فنڈ جنریٹ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. یہی وجہ ہے کہ حسینیہ بہت پروفیشنلی چلتی ہے, نہ کسی پولیٹیکل نہ کسی ریلیجس دباؤ کے اندر نہیں ہے. اور ہم اسکاؤٹنگ کو صرف انسانیت کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. میسج صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں نیت ہے اور پختہ نیت ہے اپنے ایمان کی طرح انسانیت کی خدمت کرنا, جو کہ ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے, تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی اور آپ نیچے نہیں گر سکتے. آپ آگے سے آگے ہی بڑھیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین جیسا کہ آپ نے ہماری گفتگو سنی, یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ریئلٹی چینل. اللہ حافظ.